اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک ہے آپ ہی کی ذات، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ شب معراج سورہ الاسراء کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مفصل روایات حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن سعصع، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور کے جانے کی تصریح کی گئی ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ حدیث کی روایت میں یہ خلاصہ ہے کہ رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام عالم بالا کی طرف چلے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے سبھی کو سلام کیا۔
دوزخ کے داروغہ مالک سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، جو فطرتاً خاموش رہتے تھے، لیکن آپ نے سلام کا جواب دیا۔ یہ سفر ایک جسمانی سفر تھا، یہ محض روحانی تجربہ نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کرایا تھا۔ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک نہر بھی دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ نہر کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ آخر میں آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں جانے ہم فرشتوں کو اجازت نہیں، آپ آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر آپ کو نالین یعنی چپل اتارنے کا حکم ہوا، آپ نے اتار دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے رہے۔ یہاں پر آپ کے رب نے آپ پر اتحیات نازل کی، جس کو ہم سب نماز میں قاعدے میں بیٹھے جب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ ہی تھا، آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تھے۔ اللہ کی تجلی سے طور پہاڑ پھٹ گیا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، دیکھ نہیں سکے۔ اس کے بعد اتحیات کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر، آپ کی امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کی ہے۔ یہ لے کر آپ لوٹے۔ راہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب 50 نمازوں کی بات آپ کو بتائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں واپس جا کر نمازوں کو کم کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ یہ سلسلہ بار بار ہوا۔ آخر 5 نمازوں کی بات لے کر آپ واپس لوٹے، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا۔ 5 نمازیں لے کر آپ دنیا میں لوٹ آئے۔ یہ سلسلہ اب قیامت تک باقی رہے گا۔ شب معراج کی فضیلت بہت اہم ہے۔ ہم کو اتحیات سکھائی گئی، ہم پر نمازیں فرض ہوئیں، لیکن یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات کو جاگنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ شب برات میں جاگنے کا حکم ہے۔ صرف ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جا کر مرحومین کے حق میں دعا کیے، لیکن اپنی امت کو جاگ کر رات گزارنے کی بات نہیں فرمائے۔ یہ بدعت ہے، اس لیے اس میں ہمیں نہیں جاگنا ہے۔ عبادت ہر رات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ہر بندے کی دعا سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ البتہ شب قدر میں جاگنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ انشاءاللہ آگے میں شب قدر کے بارے میں بیان کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔